کے بارے میں کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ اے امت، اے آدم کی امت ہو، اے ابراہیم کی امت ہو، اے نوح کے ماننے والو، اے موسیٰ کے ماننے والو، اے ہارون کے ماننے والو، اے عیسیٰ کے ماننے والو، تم پر میں احسان کیا۔ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد یہ بیان کر دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم پر نبی بنا کر میں نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یونس کو بھیجا، لوط کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا، لیکن اے امت محمدیہ کے ماننے والوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے مردوں کو بھی مخاطب کیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے، یہاں تک کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارا جینا کیسا ہو، ہمارا مرنا کیسا ہو، ہمارا چلنا کیسا ہو، ہمارا پھرنا کیسا ہو، ہم کھانا کھائے تو کس طرح کھائے، زندگی گزارے تو کیسے گزارے، معاشرت میں اپنے زندگی کے لمحات کو اگر ہم طے کرتے ہیں تو کس طرح کریں، اگر ہماری ضروریات، اگر ہم تجارت کرتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، ساری چیزوں کا خلاصہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرما دیا ہے۔ آیت مختصر ہے، لیکن ان کا جو مفہوم ہے، ان کا جو تفاسیر کی جو کتابوں میں اس آیت کریمہ کو جو واضح کیا گیا ہے، بہت وسیع اس کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی مختصر لفظوں میں پوری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں، تو ایسی اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے اندر اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ہر ایک کے لیے رہنمائی بنا دیا ہے، اور وہ رہنما اور وہ رہبر جو ہیں ہمارے اور آپ کے ہادی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا ہے۔ آج اسی آیت کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی قرآن کی روشنی میں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مجھے صحیح بات اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مجھے بھی اور پورے امت مسلمہ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ عمل نہیں تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہے، عمل اصل چیز ہے۔ تو اللہ سے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ان کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا فرمایا، اللہ نے چاند کو بنایا، انسان پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سورج کو بھی پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے احسان نہیں کیا، جبکہ سورج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر ایک ہفتہ سورج نہ نکلے تو ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں،
ایک ہفتہ اگر بارش برسنے لگ جائے اور آسمان پر سورج کا نظارہ نہ ہو تو ہر آدمی، ہر فصل والے، ہر کھیتی کرنے والے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہیں بارش کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ نہ ہو جائے، ہماری کھیتیاں برباد نہ ہو جائے۔ آدمی کا جو ایک زندگی گزارنے کا ایک جو دن نکلتا ہے، اگر وہ نہ نکلے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ شمس و قمر، یہ چاند اور سورج میں انسان کے فائدے کے لیے بنایا، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے آسمان بنائے لیکن احسان نہیں جتلایا، اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، احسان نہیں جتلایا، لیکن اتنا کہا کہ یہ سب چیزیں میں نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، اللہ نے چرند پرند، حیوانات، شجر و حجر، شمس و قمر، ساری چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے انسان کے نفع کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیا۔ لیکن ایک چیز پیدا کیا اور اس پر اللہ نے احسان جتلایا کہ اے انسانوں، اس کو پیدا کرنے کے بعد میں تم پر بہت بڑا احسان کیا، اور اتنا بڑا احسان کیا کہ اس احسان کا بدلہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نہیں چکا سکتا ہے۔ ہر چیز کو پیدا، پانی اللہ ہمیں پلاتا ہے، کھانا اللہ ہمیں کھلاتا ہے، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا کہ تم میری نعمتوں کو کھاتے ہو، میری نعمتوں کو پیتے ہو، میری نعمتوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، کوئی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک ایسی چیز کو، ایک ایسی ہستی کو اللہ نے پیدا کیا جس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتلایا کہ اے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے، تم پر میں نے اپنا رحم کیا، تم پر میں نے اپنے فضل کو فرمایا کہ میں نے ایسی ہستی کو پیدا فرما کر تمہیں ایسی ظلمت و تاریکی سے نکالا، ایسی برائیوں سے نکالا، جبکہ انسان اس دنیا کے اندر جینے کے لیے ڈرتا تھا کہ میں اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاروں۔ اور وہ ہستی کون ہے، اور وہ شخص کون ہے، اور وہ کون سی ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے احسان جتلایا، جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمانے کے بعد یہ فرما دیا، اے لوگوں، اے انسانوں، اے انسانوں، اے چرندوں، اے پرندوں، اے حیوانات کی جماعتوں، سنو، میں نے اپنے نبی کو پیدا فرما کر، میں نے محمد الرسول اللہ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرما کر میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر اس احسان کا بدلہ پوری دنیا کے انسان مل کر، جنات مل کر، حیوانات مل کر، چرند و پرند مل کر اگر اس احسان کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا۔ کتنا بڑا احسان کیا، اور وہ احسان اللہ نے ہم گنہگاروں کو دیا ہے۔ وہ احسان اللہ نے ہم گنہگاروں کو دے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اے لوگوں، میں نے تم پر ایک احسان کیا، ایک نبی کو بھیجا، ایک رسول کو بھیجا، اس رسول کو بھیج کر میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ وہ تمہیں میں سے، تمہاری نسلوں میں سے، تمہاری انسانوں کی جماعت میں سے میں نے ان کو پیدا کیا، اور وہ رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو نبی میں نے پیدا کیا، جو رسول میں نے تم پر بھیجا ہے، وہ رسول ایسا ہے جو انسانوں کو
جنت کی بشارت دیتا ہے، جو انسانوں کو جہنم کا خوف اور جہنم کا ڈر دکھا کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ ہادی رسول جو ہیں سراجم منیرہ ہیں، ایک روشن چراغ بنا کر کے، ایک روشن سورج بنا کر کے میں نے تمہارے درمیان پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، میں نے چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، لیکن میں نے تم پر احسان نہیں جتلایا، یہ نبی بنا کر کے میں نے احسان جتلا دیا۔ اب احسان کا بدلہ تمہیں چکانا ہے، کیسے چکانا؟ اللہ آگے قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ آگے قرآن میں بیان کر دیا کہ جو میں نے احسان تم پر کیا ہے، جو میں نے فضل تم پر کیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو، چاہے وہ عورتوں کی جماعت ہو، چاہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہو، چاہے وہ بزرگوں کی جماعت ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن کی جماعت ہو، اس پر یہ ضروری ہے کہ اس احسان کا بدلہ کیسے چکائے۔ قرآن بیان فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس نبی کو، جس پیغمبر کو، جس ہادی برحق کو، جس رہبر و رہنما کو میں نے تم پر پیدا فرما کر احسان بنوایا، اور اس نبی کو میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ اگر تم اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو اس نبی کی زندگی کو دیکھو، اس نبی کے طریقے کو دیکھو، اس نبی کے چال چلن کو دیکھو، اس نبی کے کھانے پینے کو دیکھو، اس نبی کے طریقے کو دیکھو کہ اس نبی نے کیسی زندگی گزاری۔ چاہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ اپنے خاندانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہو، کس طرح زندگی گزارا ہے، اس کی زندگی کو پڑھو، اس کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہی زندگی، وہی طریقہ، وہی اسوہ حسنہ اپنی زندگی کے اندر داخل کرو گے، تب جا کر تم اس نبی کا احسان کا بدلہ چکا سکتے ہو۔ ورنہ اس نبی کو جو میں نے پیدا فرمایا، میں نے تمام امتوں کو نبی بنا کر تو دیا ضرور، لیکن کسی نبی کے بارے میں کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ اے امت، اے آدم کی امتو، اے ابراہیم کی امتو، اے نوح کی ماننے والو، اے موسیٰ کے ماننے والو، اے ہارون کے ماننے والو، اے عیسیٰ کے ماننے والو، تم پر میں احسان کیا۔ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا، لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے بعد یہ بیان کر دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں نے کسی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم پر نبی بنا کر میں نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، یونس کو بھیجا، لوط کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا، احسان نہیں جتلایا، لیکن اے امت محمدیہ کے ماننے والوں، میں نے جو نبی تم کو دیا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اور احسان کیوں کیا؟ احسان اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ وہ نبی ہے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کے اندر یہی امت جانے والی ہوگی، یہی نبی جنت کے اندر سب سے پہلے جانے والے ہوں گے۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے، اگر یہ پیغمبر نہ ہوتے، اگر میرے نبی اس دنیا کے اندر نہ ہوتے، اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں اس محمد الرسول اللہ کو پیدا نہ کرتا تو ساری دنیا کے لوگ پریشان حال رہتے، ساری دنیا کے لوگ بھٹکتے رہتے۔ اگر قیامت کے دن ان کو شافی محشر کی ضرورت پڑتی، ان کو اپنی شفاعت کرنے کی ضرورت پڑتی، ہر نبی کے پاس جاتے، کوئی نبی ان کی سفارش کرنے والے نہ ہوتے،
لیکن میں اپنے محبوب کو پیدا کر کے ساری دنیا کے لوگوں پر احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ میں کل قیامت کے دن اپنے نبی کی سفارش کر کے میں اس احسان کا بدلہ کیا۔ قیامت کے دن کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ادریس علیہ السلام ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہو، حضرت زکریا علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے نبی کے پاس امت پریشان ہو کر جائیں گے، کوئی نبی امت کے کام آنے والے نہیں۔ کام آئیں گے تو یہی ہمارے اور آپ کے نبی رہبر و رہنما، یہ ہمارے ہادی برحق، یہی قیامت کے دن ہمارے کام آنے والے ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ وہ نبی ہیں جس نبی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے، اگر آپ کو دولت دینا ہے، آپ کو نعمت دینا ہے تو وہ نبی، اس نبی کو آپ جو پیدا کرنے والے ہیں آخر میں ہیں، یا اللہ اس نبی کے لیے ہم دعا گو ہیں، اس نبی کے لیے ہم مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اس نبی کو میری ذریت میں پیدا فرما دیجیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے تڑپ کر کے دعا فرمائی، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ اے اللہ، میں آپ سے دولت کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال نہیں کرتا، اے اللہ میں آپ سے اپنی اولادوں کا سوال نہیں کرتا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے اللہ، آپ سے تو میں دعا مانگتا ہوں، آپ سے میں بھیک مانگتا ہوں کہ اس نبی برحق کو، اس نبی ہادی کو جو آپ آخر زمانے میں پیدا کرنے والے ہیں، جس نبی کے صدقے میں اللہ پوری امت کی بخشش کرنے والے ہیں، جس نبی کے صدقے میں اللہ تمام انسانوں کی سفارش کو قبول کرنے والے، اے اللہ اس نبی کو آپ میری امت میں پیدا فرما دیجئے، اس نبی کو آپ میری خاندان میں پیدا فرما دیجئے، اس نبی کو آپ میری ذریت میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ نبی ہوں گے جو اپنی آیتوں کو پڑھ کر، جو قرآن کریم کو تلاوت کر کے اپنی امت کو اے اللہ سیدھا راستہ دکھلانے والا ہوں گے، اپنی امت کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اے اللہ وہ نبی ایسا نبی ہے اے اللہ جو راتوں کو کم سوئیں گے، دینوں کو بھی جاگ کر اپنی امت کے خاطر راتوں کو روئیں گے، اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، نہ اپنے خاندان کے لیے، نہ اپنے بیوی کے لیے، نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، بلکہ اپنی امت کے لیے اور پوری دنیا کی امت کے لیے وہ رونے والے نبی ہوں گے۔ اے اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما دیجئے۔ میرے دوستو، یہ کون دعا مانگ رہے؟ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تو میرا دوست ہے، ابراہیم تو میرا خلیل ہے۔ وہ خلیل اپنے بارے میں نہیں کہتا کہ اللہ میں بہت بڑا نبی، میں تمہارا دوست، کہا اللہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن آپ اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اس نبی کو دے دیجئے میری اولاد میں، اس نبی کو پیدا فرما دیجئے میرے خاندان میں، تاکہ کل قیامت کے دن میں ابراہیم، میں آپ کا دوست، یہ فخر سے تمام انبیاء کے سامنے کہوں گا کہ اے جس نبی کے بارے میں ساری امت دعا کرتے تھے، اللہ نے اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما دیا۔ جو نبی شافی محشر ہوں گے، جو اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرمایا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ پیدا فرما دیجئے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو سن کر کے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا فرما دیا، اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے وہ نبی اللہ ہمیں عطا کیا اور اس نبی کا امتی ہمیں بنایا۔ میرے دوست بہت خوش نصیب ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم نہیں اپنے نبی کے مقام کو سمجھے، ہم اپنے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھے۔ اس نبی کے خاطر صحابہ تڑپتے تھے، وہ نبی جو یتیموں کا والی بن کر آیا تھا، وہ نبی جو بے کسوں کا رہنما بن کر آئے تھے، وہ نبی پورے امت مسلمہ کے درد کو، یہاں تک کہ غیروں کی درد کو بھی اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے۔ ایسے نبی کی امت کو اللہ نے ہمارے پہ درمیان پیدا فرما کر ہم پر رحم کیا ہے، ہم پر فضل کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس نبی کے احسان کو چکائیں، اس نبی کے طریقے کو، اس نبی کے آئیڈیل کو، اس نبی کے نمونے کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کیسے نمونہ بن کر آئے تھے اور کیسے تڑپتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے، ایک واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ملک شام سے بہت بڑا مال غنیمت لے کر واپس مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ بڑا دلچسپ واقعہ، لیکن میرے دوستو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت بہت سارا لے کر جب آئے تو پورے مدینہ المنورہ کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ ہر آدمی فجر کی نماز میں آئے اور ہر ایک کو مال غنیمت سے حصہ دیا جائے گا۔ سارے آدمیوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کی جائے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خبر جو ملی کہ آج مسجد نبوی کے اندر بہت سارا مال حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے، تو اما عائشہ اپنے شوہر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی، کیا وہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے گا؟ کیا آپ کو بھی حصہ ملے گا کہ نہیں؟ کہا کہ عائشہ ضرور ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا اور ہم بھی اس حصہ لے کر آئیں گے گھر میں۔ کہا اللہ کے نبی، آج ہمارے گھر میں چولہا جلے ہوئے 7 دن ہو گئے، 7 دن سے ہمارے گھر میں روٹی نہیں پکا۔ اے اللہ کے نبی، اگر اس مال غنیمت سے اگر آپ کو حصہ ملے تو آپ اس حصے کو لے کر آئیں تاکہ میں اپنے چولہے کو سوار کر رکھوں، میں تیاری کر کے رکھوں کہ اس میں سے جو اناج ملے گا، جو گنا ملے گا، جو گیہوں ملیں گے، جو چاول ملیں گے، ہمارے گھر کے اندر 7 دن کے بعد چولہا جلے گا اور ہم بھی ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے حلق کے اندر ڈالیں گے، اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو فکر نہ کر، آج ہمیں ضرور بہت سارا مال ملے گا، بہت سارا اناج ملے گا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت سارا مال لے کر آئے، سارے مدینے والوں پر بھی تقسیم کر دوں گا، پھر بھی اس میں کمی نہیں آئے گی۔ عائشہ تو اپنی روٹی پکانے کے لیے تیاری کر لے۔ اما عائشہ خوش کہ آج ہمیں مال غنیمت میں سے کچھ اناج ملیں گے، کچھ چاول ملیں گے، جو ہم روٹی پکائیں گے، چاول پکائیں گے، 7 دن کے بعد ہمیں کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ آج ہے ہمارے درمیان کوئی 7 دن کا بھوکا؟ 1 گھنٹے کا بھوکا اگر ہم رہ جائے تو ہمارے پیٹ کے اندر چوہا کودنے لگتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی 7 دن کا بھوکا، پیٹ کے اندر پتھر باندھے ہوئے، اما عائشہ بھوکا، 7 دن کے بعد ایک خوشخبری ملے گی کہ آج ہمیں کچھ ملے گا تو آج ہم کچھ کھائیں گے۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہنچے، دیکھا کہ سارا کا سارا مسجد بھرا پڑا ہے، کیونکہ پورے مدینے کے اندر اعلان کیا گیا کہ آج ہر غریب کو، ہر آدمی کو، ہر یتیم کو مال ملے گا۔ چنانچہ فجر کی نماز پڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا،
سارے مدینے والوں کو مال دے کر کے چلے گئے. سارے مدینے والے اپنے تھیلے میں بھر بھر کر کے مال لے کر جا رہے ہیں. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 تھیلا ملا. ایک کے اندر چاول اور ایک کے اندر گیہوں. 2 تھیلا لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ مسجد سے نکلنے ہی والے تھے. دروازے پر جو ہی پہنچے دیکھا کہ 2 بچے پڑا گندا بال، جسم کے اندر پھٹے پرانے کپڑے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ بیٹے تم کیوں رو رہے ہو، کیوں مسجد کے دروازے پر کھڑے؟ میں نے سارا مال تقسیم کیا، تم بھی اندر آتے میں تمہیں بھی مال دیتا. ان میں سے ایک بچہ کہا کہ اللہ کے نبی میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں اندھی ہے، کمانے کجانے والے ہمارے گھر میں کوئی نہیں. اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں 5 دن ہو گئے، آج میرے گھر کے اندر کوئی کھانا نہیں پکا، کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں بنا. دوسرا بچہ جو تھا کہا اللہ کے نبی میرے باپ بہت ضعیف ہیں، میری والدہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، میں ماں سے محروم ہوں. ایک کا باپ گزر چکا، ایک کی ماں گزر چکی. 2 بچے دروازے پر میرے نبی کے سامنے رو رہے. ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی 5 دن ہو گئے، آج تک میرے گھر کے اندر کوئی اناج نہیں آیا، کوئی گیہوں کا دانہ نہیں آیا جو ہماری اماں پکا کر کے ہم کو کھلاتی. ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی میری والدہ اس دنیا سے گزر چکی ہے، میں ماں کی دولت سے محروم ہے، میرے باپ بہت کمزور ہے، ضعیف ہے، کام کرنے کے لائق نہیں، آج میرے گھر 3 دن ہو گئے روٹی کا ٹکڑا نہیں آیا کہ ہم کچھ کھا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشی کے مارے مسجد سے نکل رہے تھے، اچانک خوشی غم میں تبدیل ہو گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے نبی ان دونوں بچوں کو اپنے گلے سے لگا لیے، اور وہ جو 2 تھیلا تھے میرے نبی کے ہاتھوں میں، وہ دونوں تھیلا ایک بچے کو پکڑا، ایک تھیلا دوسرے بچے کو پکڑا، کیونکہ جہاں بیٹے جاؤ اس تھیلے کو لے کر جاؤ، جب تک تم گھر نہیں پہنچیں گے میں محمد الرسول اللہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تمہیں دیکھتا رہوں گا، جاؤ. چنانچہ وہ 2 تھیلا لے کر وہ دونوں بچے خوشی خوشی لوٹ رہے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر کی طرف روانہ ہوئے. جب گھر کی طرف گئے، اماں عائشہ خوشی کے مارے دروازے کو کھولتی ہیں کہ آج میرا شوہر کچھ چاول لے کر آئیں گے، کچھ گیہوں لے کر آئیں گے، آج ہم 7 دن کے بعد کچھ کھانا کھائیں گے. لیکن دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ خالی. اللہ کے نبی نے سلام کیا، السلام علیکم. اماں عائشہ گھر میں بیٹھی ہیں، جواب دی، کہا کہ اللہ کے نبی آج تو آپ یہ کہہ کر گئے تھے کہ آج میں گیہوں بھی لے کر آؤں گا، چاول بھی لے کر آؤں گا، لیکن آپ جس طرح خالی ہاتھ گئے اسی طرح خالی ہاتھ واپس آئے. کہا اے عائشہ میں تو کہاں سچ تھا کہ آج میں گیہوں بھی لے کر آؤں گا، چاول بھی لے کر آؤں گا، لیکن میں لے کر آنے والے تھے کہ میں جو ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا کہ 2 یتیم بچے مسجد نبوی کے دروازے پر رو رہے تھے، اور مجھے بہت مال ملا، 2 تھیلا بھر کر میرے حصے میں آیا. اے عائشہ میں خوشی کے مارے جھوم رہا تھا کہ آج میری بیویوں کے گھروں میں چولہا جل جائے گا، آج میری تمام بیویاں روٹیاں پکا کر کے کھائیں گی. عائشہ میں وہ 2 تھیلا لے کر آ ہی رہا تھا کہ 2 یتیم بچے مسجد نبوی کے دروازے پر رو رہے، تو میرا دل، میں محمد الرسول اللہ یہ کیسے گوارا کر سکتا کہ یتیم کا گھر چولہا نہ جلے اور محمد الرسول اللہ گھر کے اندر روٹی بھی کھائے اور چاول بھی کھائے. عائشہ کچھ دیر کے اندر میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں اس میں سے ایک مٹھی گیہوں بھی نکال لوں، چاول بھی نکال لوں.
لیکن پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یتیم کے گھر 7 دن 5 دن سے چولہا نہیں جلا، اگر میں نکال لوں گا کہ ان کا پیٹ پھر صحیح ڈھنگ سے نہیں بھرے گا۔ اماں عائشہ بھی وہی بات کہنے لگی، اللہ کے نبی جب آپ کو 2 تھیلا ملا تھا آپ نے بہت اچھا کام کیا، میں منع نہیں کرتی یتیم کو دینے کے لیے، لیکن اگر آج اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے لاتے تو ہمارا بھی پیٹ بھر جاتا، ہم بھی ایک روٹی کا ٹکڑا کھا لیتے۔ اگر اس میں سے تھوڑا چاول نکال لیتے، تھوڑا گیہوں نکال لیتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی، اس میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تو سچ کہہ رہی ہے، میں یہ سوچا لیکن جو ہی میں اس میں سے نکالنا چاہا پھر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اس بچے کے مال کو نکالوں گا، ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کے باپ نہیں ہے، کیا پتا اس کے بعد پھر ان کو اناج ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ جب میں یتیم پیدا ہوا تھا تو مجھ پر کیسی مصیبت آئی تھی، ایسی مصیبت تو ان پر بھی آئی ہوگی، اس لیے میرا دل یہ گوارا نہ کیا، میں نے سارا کا سارا مال ان یتیموں کو حوالے کر دیا۔ اماں عائشہ دوسری مرتبہ پھر وہی بات دوڑائی کہ اللہ کے نبی تھوڑا نکال لیتے تو ہمارا گھر آج چولہا جل جاتا، ہمیں ایک روٹی کا ٹکڑا مل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا، فرمائے عائشہ تو نے یتیمی دیکھی کہاں ہے؟ تیرے باپ ابو بکر زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، اے عائشہ تو نے اپنے ماں باپ کے گود میں کھیلا کھایا بڑا ہوا، اے عائشہ تمہیں یتیمی کا درد معلوم نہیں؟ یتیمی کا درد اگر پوچھنا ہے تو میں محمد الرسول اللہ سے معلوم کرو، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے۔ میں یتیم پیدا ہوا، مجھے معلوم ہے یتیموں کے ساتھ معاشرے کے اندر کیا بہوار کیا جاتا ہے، یتیموں کے ساتھ لوگ کیا سلوک اختیار کرتے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا میرے پیدا ہونے سے 2 ماہ قبل ہی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میں یتیم پیدا ہوا، یتیم کا درد مجھے معلوم ہے کہ کیسا یتیموں کے حالات ہوتے ہیں، کیسے یتیموں پر حالات گزرتے ہیں۔ اے عائشہ تمہیں یتیموں کے بارے میں معلوم نہیں؟ تیرے ابا ابو بکر زندہ ہے، تیری اماں زندہ ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ یتیم کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ اے عائشہ جب میں پیدا ہوا تو اس دنیا کے اندر میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اللہ نے سر سے اٹھا لیا، لیکن جب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری ماں مجھے ننہال لے کر آئی اور آ کر کے مجھے کہا اے بیٹا اے محمد اے احمد چلو آج میں تمہیں اپنے ابا کا قبر کا زیارت کراؤں، قبر کا دیدار کراؤں۔ چنانچہ میری ماں میری والدہ میرے باپ عبداللہ کے قبر کے پاس لے کر گئی۔ جب ابوا مقام پر ہم نے اپنے ابا کی قبر میں بیٹھا، میں اپنے ابا کی قبر کا دیدار کر رہا تھا، میں اپنے ابا کی قبر کی زیارت کر رہا تھا کہ وہ ابا جو مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے، میں اپنے ابا کی قبر پر لیٹ کر رو رہا تھا، کاش کہ میرا ابا آج زندہ ہوتے تو آج مجھے دلاسا دیتے، آج مجھے سر پر جو یتیمی کا جو دھبا لگا ہے وہ یتیمی کا دھبا میرے سر پر نہ لگتا۔ لیکن اے عائشہ میں چھوٹا سا، میری عمر میں چھوٹا سا بچہ، میری اماں اپنے ابا کے قبر پر زیارت کرنے کے لے کر گئے، میری اماں اور میرے ساتھ ایک باندھی، ہم اپنے ابا کے قبر پر رو رہے بلک رہے، لیکن میری ماں کو میرے باپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اپنی شوہر کی جدائی میری ماں برداشت نہ کر سکی اور میری ماں روتی گئی اور اچانک دل کا دورہ پڑا، اچانک اٹیک آیا، میری ماں نے بھی مجھے چھوڑ کر میری ابا کے قبر کے پاس چلی گئی۔ عائشہ میں تو باپ کا یتیم تھا ہی،
لیکن ایک ماں ایک سہارا تھی، ایک ماں میری دیکھ بھال کرنے والی تھی کہ چلو بیٹا آج تیری ابا کی قبر پر تیری زیارت کراؤں، چلو کم سے کم تو نے زندہ ہو کر اپنے ابا کو نہیں دیکھا، دنیا کی بہاروں کو تو دیکھا لیکن اپنے ابا کی صورت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں آیا، اپنے ابا کے گود میں نہیں بیٹھا، چلو آج میں تمہیں اپنے ابا کا دیدار کراؤں، اپنے ابا کی قبر پر جا کر چلو تھوڑے سے وقت گزار دوں۔ عائشہ جب میری ماں میرے باپ کے قبر پر لے کر گئی، ماں میری ماں تھی لیکن عبداللہ میری ماں کے شوہر تھی، جب شوہر بیوی سے بچھڑ جاتے ہیں تو بیویاں دنیا کے اندر اجڑ جاتی ہیں، بیویوں کا سہاگ اجڑ جاتا ہے، پھر بیویوں کے پاس چاہے دنیا کی ساری دولتیں ہو لیکن شوہر جو گود اجڑ جاتی ہے، شوہر کا مقام دنیا کے کوئی بھی آدمی کوئی بھی مال و دولت نہیں دے سکتی ہے۔ میری ماں اپنی شوہر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی، میری ماں کا جو صبر کا بندھن تھا، صبر کا جو پیمانہ تھا لبریز ہو گئی، میری ماں ایسی دھاڑے مار کر روئی تو میری ماں کی دل کا جو دوڑا تھا، دل کی جو دھڑکنیں تھی اچانک رک گئی، اور میری ماں نے بھی میرے باپ کے ساتھ قبر کے پاس وقت دم توڑ کر چلی گئی، مجھے اکیلا چھوڑ۔ عائشہ سوچو، جب میں چھوٹا بچہ تھا میرے باپ بھی اس دنیا سے گزر گئے، میری ماں بھی اس دنیا سے گزر چکے، تو اب بتاؤ میں یتیم در یتیم ہو گیا، میرے دادا نے مجھے پرورش میں لیا اور میں 6 سال کی بھی عمر میں نہیں پہنچا کہ میرے دادا بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہر سایہ میرے سر سے اٹھتا چلا گیا۔ اب بتاؤ عائشہ، جو یتیمی کا درد میں جھیلا ہوں، اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں، آج تو کہہ رہی ہے کہ اس یتیم کے تھیلے سے کچھ نکالتی، میں محمد الرسول اللہ یہ سمجھتا ہوں کہ یتیم کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ آج میں محمد الرسول اللہ 7 دن کیا اگر 8 دن بھی 10 دن بھی مجھے بھوکا رہنا پڑے تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، لیکن ایک یتیم کو میں بھوکا نہیں رکھوں گا، ایک غریب کو میں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، یہ طریقہ ہے میرے نبی کا۔ میرے دوستو وہی طریقہ آج ہمیں اپنے نبی کا اپنانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی نے جو طریقے دکھایا ہے، میرے نبی نے جو اس دنیا کے اندر بتا کر گئے ہیں، اس کے اوپر تمہیں اپنی زندگی گزارو گے تو کامیابی حاصل کر لو گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، بخاری کی ایک روایت سنانے والا تھا، وقت نہیں اجازت دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی